میں پچھلے دنوں ٹیچر سے بھی اپنے کولیگ سے بھی المعارض کی بات کر رہا تھا کہ ایک چیز جو مجھے بڑی سیریسلی لگتی ہے کہ پرابلم ہے، وہ ہمارے ہاں مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ایسا لٹریچر ہے جو یہ بتائے کہ ایمان کی افزائش کیسے ہوتی ہے. ایمان از ناٹ اے اسٹیٹک فنامنا، کیونکہ ایمان بیسیکلی ان سب چیزوں کی بنیاد ہے. یہ جس کو کیریکٹر کہتے ہیں، میں پرنسپلز پہ کھڑا ہوں، میں رسپیکٹفل ہوں. اگلے نے مجھے گالی دے دی ہے، بڑا دل کر رہا ہے کہ گالی کا جواب دے دوں، دے سکتا ہوں، طاقت بھی ہے، نہیں دے رہا ہوں، بڑا سپریس کر رہا ہوں. اچھا پھر اس نے اگلی گالی پھر دے دی ہے، تو میں کیا کروں اب؟ یہ والے جی تھینک یو جی تھینک، کیا کروں؟ ہاؤ کین آئی یہ اپنے اوپر کس طرح قابو کو برقرار رکھوں؟ وہ ہے جو ایمان کی فورس ہے کہ میں یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں. اپنی زندگی میں خدا کو موجود کر دیں زیادہ، ٹھیک ہے جی، اینڈ اس کی بیسس پر اپنی میننگ میکنگ اس دنیا میں اپنے معاملات میں خدا کو ایڈ کر لیں. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم نا دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ پیورلی انٹرنل پروسیس ہے، ٹھیک ہے جی. میں اگر کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں یہ میں دکھا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ کرنے سے ہمیں اس میں اسٹرینگتھ ملے گی. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ مجھے نہیں دکھا سکتے، لیکن آپ کے معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یو ول فیل مور ریلیکسڈ. آپ لوگوں سے پوچھیے ذرا کسی وقت کہ میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ کو بھی یہ لگے گا کہ لوگ بھی پیپل ٹاک اباؤٹ دیئر لائف ان اے پرٹیکولر وے. یہ پچھلی 6 مہینے پہلے تک زندگی بڑی پرسکون تھی، پچھلے 6 مہینے سے بڑی سخت آزمائش میں ہوں میں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یار آپ نے یہ سوچا ہے کبھی کہ یہ اتنی سخت آزمائش نہیں ہے جتنی پچھلی تھی؟ وہ تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوا کہ آزمائش تھی. کتنے بھول گئے ہم خدا کو، اتنی آسانی مل گئی ہمیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی میں ڈالا ہوا ہے، بڑی آزمائش میں ڈال دی ہے. جیسے ہی اس نے پکڑا، جولٹ کیا اور یہ کہا کہ سنبھل جاؤ ٹائم آ رہا ہے، تو مجھے لگا وہ بڑی سخت آزمائش میں ڈال دی ہے. تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں نا، اگر ہم اس کو ریئلائز کرنا شروع کر دیں. یہ ہے ایمان کی افزائش، لیکن دس از اے پارٹ آف یور انٹرنل پروسیسز. اٹ کی ناٹ بی، یعنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، میں آپ کو ریکویسٹ کر لوں گا کہ اس پہ پریکٹس کریں، یہ کریں وہ کریں. میں آپ شیئر کروں گا کہ آپ شیئر کریں اپنے ایکسپیرینسز کو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ پروسیسز آف لرننگ ہیں، آپ اس کو کتنی دیر تک رکھیں گے یہ آپ نے رکھنا ہے. یو وونٹ نیڈ ٹو لسن ٹو می اگین اینڈ اگین، لیکن آپ کو پریکٹس ضرور کرتے رہنا پڑے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کانشیسنیس کہتے ہیں جی. کانشیسنیس از اے ویری ڈسیپٹیو تھنگ. ہم بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں، میں مائنڈ کنٹرول ڈیولپ کر لیا اور یہ اب میں آئی کین کیپ مائی مائنڈ کلیئر آف اینی تھاٹس فار 5 منٹس فار انسٹنس. تو میں سمجھتا ہوں اب ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے جب پریکٹس نہیں کرتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ وہ واپس 1 منٹ پہ آ گیا. دس از سلپری گراؤنڈ. یہ پرابلم ہے، ہمیں کانسٹنٹلی آن دا اپ رہنا ہے، اینڈ گوئنگ اپ از ڈیفیکلٹ. اس کو بھی ریکگنائز کرنا ہے. نیچے جانا بڑا آسان ہے جی. پانی کو آپ اوپر سے چھوڑ دیں، نیچے آرام سے چلا جائے گا. اوپر لے کے آنا ہے تو ٹیوب ویل لگانا پڑے گا، سب کچھ کرنا. یہی زندگی کا معاملہ ہے. زندگی کو اگر ایلیویشن کی طرف لے کے جانا ہے تو ایک ایک قدم پر زور لگے گا، ایک ایک قدم پر. اور یہ 24/7 کا پرابلم ہے. یہ ہے جو نو ریلیکسیشن. یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے یار، دیکھ لیں گے، یہ ایک پرابلم ہے.